بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ خوشحال اسلامی ریاست کا قصہ ہے جہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس ریاست پر حکمرانی ایک خلیفہ کر رہا تھا اور اس خلیفہ کا ایک چھوٹا سا شہزادہ تھا۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کے ساتھ وہ شہزادہ اکیلا ایک محل میں رہتا تھا۔ اپنی والدہ کی کمی کو محسوس کرتا ہوا شہزادہ اکثر خاموش رہتا تھا۔ خلیفہ ایک وقت میں سوچا کہ کیوں نہ دوسری شادی کر لی جائے۔ خلیفہ نے دوسری شادی کر لی، پر نئی آنے والی بیوی اکثر ہی شہزادے کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ وہ شہزادے کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی موقع ملتا شہزادے کو غصہ کرتی۔ شہزادہ اکثر پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگا۔ خلیفہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، جس کی وجہ سے شہزادہ بہت ناخوش رہتا تھا۔ آخر ماہ شعبان شروع ہوا، ہر طرف خوشیاں، رونقیں، چراغاں، لیکن شہزادہ اسی طرح اداس، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو شہزادے نے اپنے پالتو کبوتر کو کہا، جو اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا، کہ اب ہم یہاں مزید نہیں رہیں گے۔ شہزادے نے کبوتر سے کہا، چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، یہاں کسی کو بھی ہماری پرواہ نہیں، کوئی ہم سے یہاں پیار نہیں کرتا۔ چنانچہ دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ کافی دیر بعد وہ دونوں ایک بہت بڑے محل تک پہنچ گئے، جو کہ ایک دیو کا محل تھا، اور یہ بہت ہی خوفناک سا محل محسوس ہوتا تھا۔ شہزادے نے کبوتر سے کہا، ہم بہت بھوکے ہیں اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اور وہ دیو ضرور سو رہا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں اور صبح تک آرام کرتے ہیں۔ پر حقیقت میں دیو سو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جاگ رہا تھا اور وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادے کو اندر ایک بستر ملتا ہے، وہ فوراً سو جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ سونے کے رنگ کی سلاخیں تھیں۔ اصل میں وہ جیل میں قید ہو چکا ہوتا ہے۔ دیو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہاری شیطان ستیلی ماں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارا باپ بھی تم سے محبت نہیں کرتا، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، تو آج کے بعد تم میرے ساتھ یہاں پر رہو گے، ویسے بھی سب تم سے نفرت کرتے ہیں۔ چھوٹے شہزادے نے دیو کی خوب منت سماجت کی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ بہت زیادہ رونے اور بہت منت کرنے سے آخرکار دیو نے گشدار آواز میں کہا کہ میں تمہارے کبوتر کو گھر بھیجوں گا، اگر تو خلیفہ تمہیں یاد کرتا ہے تو وہ کبوتر کے پیچھے پیچھے یہاں تک ضرور آئے گا اور تمہیں بچا کے لے جائے گا، اگر وہ نہ آیا تو تمہیں اپنی باقی کی زندگی یہاں میرے پاس گزارنا ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، کبوتر کو آزاد کیا گیا تو وہ تیز رفتاری سے محل کی طرف اٹھتا گیا۔ دوسری طرف جب شہزادہ بھاگا تھا، خلیفہ بہت روتے تھے، ہر رات گڑ گڑا کے رب کے حضور دعائیں مانگتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گزرتے رمضان کا مبارک مہینہ آنے لگا۔ خلیفہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کسی طرح رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ شعبان کی آخری رات جب وہ تہجد میں بیٹھا رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا بیٹا اس کے بہت قریب ہے۔ خلیفہ اٹھا اور اٹھ کے کھڑکی کی طرف گیا۔ جب کھڑکی کھولی تو وہاں پہ کبوتر تھا، اور اس نے اسے پہچان لیا کہ اس کے بیٹے کا پالتو کبوتر ہے۔ اب وہ کبوتر کو دیکھ رہا تھا اور جان چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کبوتر کے پیچھے جانا ہے، لیکن رات بہت اندھیری ہو چکی تھی۔ محل میں موجود شہزادی جو کہ خلیفہ کی بہن تھی، اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ محل میں موجود سب کو فانوس یعنی کہ لالٹین دے دیے جائیں جلا کے، اور وہ سب ایک دکھی باپ کے لیے راستے کو روشن کرتے جائیں، اللہ کے نام لے کے چل پڑے۔ چند ہی منٹوں میں خبر ہر طرف پھیل گئی، ہر مرد عورت بچہ سب اپنے ہاتھوں میں لالٹین لیے خلیفہ کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک ویسے ہی ماہ رمضان کی آمد تھی، صبح پہلا روزہ تھا، اوپر سے رات کی تاریکی تھی، اور خوبصورت فانوس ہاتھ میں پکڑے ہوئے سب چل پڑے۔ بچے رمضان کی آمد کا جشن مناتے جا رہے تھے، رمضان کا گیت گاتے حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھتے جاتے تھے۔ جب محل کے قریب پہنچے جہاں پہ شہزادہ قید تھا تو شہزادے نے ان کی آواز سن لی،
وہ قید ہونے کے باوجود کھڑکی میں سے روشنیاں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے جو اس کو لینے آ چکا ہے۔ دیو نے یہ سارا ماجرا جب دیکھا تو اس کا دل بہت نرم ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں غلطی پر تھا، تمہارے والد کو تم سے بہت محبت ہے اور تمہارے والد کو ایک اور موقع بھی دینا چاہیے۔ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ اور پھر کبھی گھر سے بھاگنا نہیں۔ شہزادہ اپنے والد کے گلے سے لگ گیا اور دوبارہ گھر سے نہ جانے کا وعدہ کیا۔ وہ اور خلیفہ اور ساری رعایا جو کہ ان کے ساتھ تھی محل پہنچے، سب نے سحری کی اور پہلا روزہ رکھا۔ خلیفہ نے اپنی وفادار رعایا کو انعام دینے کی غرض سے سونے کے لالٹین بنوائے اور سب کو دیے کہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ لٹکا لیں، اور ساتھ ہی خلیفہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ہر گلی، محلے، مساجد، ہر جگہ کو خوبصورت اور رنگ برنگ کے فانوسوں سے سجا دیا جائے، روشن کر دیا جائے۔ تب سے ہر سال ماہ رمضان کی آمد پر خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت خوبصورت طرز کے تیار کیے جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ یہ پرانی روایت خاص طور پہ مصر سے منسوب ہے۔ آج بھی وہاں پہ اسپیشل بہت خوبصورت چراغاں کیا جاتا ہے رمضان کی آمد پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو روشن کر دے۔